سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا، اسے اعرابی عربی میں کہا جاتا ہے، مسجد میں داخل ہوا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس اعرابی نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر دعا کی کہ اللہ مجھ پر رحم فرما اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ یہ اس نے دعا مانگی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اس دعا کو سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے وسیع چیز کو محدود کر دیا ہے۔ اس کی ذات جو ہے وہ وسعت رکھنے والی ہے، وہ عطا کرنے والی ہے، اس کے عطا کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ تم نے جو ہے وہ اس کو محدود کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو صرف اپنے لیے یا اپنی اولاد، اپنے قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے لیے دعا مانگیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن اپنے کسی بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے تو وہ فرشتہ آمین بھی کہتا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تو اس کو اس کے بھائی سے بہتر عطا فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ اعرابی اٹھا اور مسجد کے ایک کونے میں چلا گیا اور پیشاب کر دیا۔ امام بخاری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں ان اعرابی کے بال فی المسجد فقاموا الیہ، ایک اعرابی ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور اس نے پیشاب کر دیا تو صحابہ کرام نے اسے ڈانٹا یا اسے مارنے کے لیے دوڑے کہ تو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، سنو میری امت کے لوگوں، تمہیں آسانی کرنے والا مبعوث کیا گیا ہے، آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے، تنگی میں ڈالنے والا نہیں بنایا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظلموہ، اس کے پیشاب کو نہ روکو، یہ پیشاب کر رہا ہے، اسے پیشاب کرنے دو۔ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا تھا وہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا رک جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو، اس کے پیشاب کو نہ روکو۔ جب وہ اعرابی جو ہے وہ پیشاب کے بعد فارغ ہوا، ایک پانی کا برتن جو ہے وہ لایا گیا اور پھر جو ہے وہ اس مسجد کی صفائی کر دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈول لے کے آئے، وہ جو اعرابی نے جو ہے وہ پیشاب کیا تھا اس جگہ کو خود دھویا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معاملے میں کس طرح نرمی فرما رہے ہیں۔ صحابہ جو ہے وہ مارنے کے لیے دوڑے لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار فرمائی، تحمل اور برداشت کو اختیار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے کہ کسی شخص کو برائی سے روکنے کے لیے ہمیں نرمی سے کام لینا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ زیادہ برائی کے مقابلے میں کم برائی کو اختیار کر لینا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے مسجد میں پیشاب کرنا برا کام ہے یا کہ نہیں؟ بھئی برا کام ہے نا، تو یہ برائی تھی، میں اسی سنت سے بیان کر رہا ہوں، یہ برائی تھی۔ وہ اعرابی پیشاب کر رہا تھا اور جب صحابہ نے اس کو روکنے کے لیے ڈانٹا، مارنے کے لیے دوڑے کہ مسجد میں پیشاب نہ کرو، اور اس اعرابی کا پیشاب روکنا اس کے لیے مرض کا باعث بن سکتا تھا، بیماری کا باعث بن سکتا تھا، سو یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ برائی ہے کہ ایک شخص کو آپ جو ہے وہ بیماری میں مبتلا کر دیں۔ اب جب دونوں جو ہے وہ برائیاں کٹھی ہو گئی، دونوں برائیاں کٹھی ہو گئی تو زیادہ برائی کے مقابلے میں کم برائی کو جو
جو ہے وہ اختیار کر لینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ برائی سے بچنے کے لیے کم برائی کو برداشت کرنے کا حکم دیتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ صحابہ کو ہمیں رک جاؤ، اسے پیشاب کرنے دو. اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب کسی کو شدید پیشاب آیا ہوا ہو تو اسے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بیماریوں کا باعث ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے. اچانک ایک اعرابی آیا، اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ مہ، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے کہا ٹھہر جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت روکو، اس کو پیشاب کرنے دو. صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا. جب اس نے پیشاب کر لیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اپنے پاس بلایا اور پھر آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، پھر آپ نے جو ہے وہ تبلیغ کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مساجد جو ہے وہ پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں آ کے پیشاب کیا جائے یا دوسری گندگی اور نجاست سے مساجد کو آلودہ کیا جائے. مساجد اس لیے نہیں بنائی گئی، انما ہی لذکر اللہ، یہ مساجد اس لیے بنائی گئی ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس میں اللہ کا ذکر بلند ہونا چاہیے. والصلاۃ، اور اس میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. وقراءۃ القرآن، اور اس مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. اس حدیث مبارکہ کی شرح میں امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اور امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں نقل کیا ہے کہ مساجد کو دنیاوی باتوں سے جو ہے وہ محفوظ اور پاک رکھنا چاہیے. مساجد میں بلند آواز نہیں کرنی چاہیے، مساجد میں دنیاوی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو دیگر جو ہے وہ دنیاوی امور ہیں اس سے مساجد کو بچانا چاہیے. آج اگر ہم دیکھیں تو مساجد میں جو ہے وہ بجائے جب ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ کا ذکر کریں، نفل پڑھیں، نماز پڑھیں، قرات قرآن کریں، ہم اپنا فارغ وقت جو ہے وہ دنیاوی گفتگو میں جو ہے وہ صرف کرتے ہیں. اور اس کی پیشن گوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی. امام حاکم نے کتاب الرقاق میں نقل کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان یتحلقون فی مساجدہم ولیس ہمتہم الا الدنیا، کہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے اور ان کا مقصد دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، ان کا مقصد صرف دنیا ہوگی. وہ جو حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں نہ تو وہ دین کی تعلیم کے لیے حلقہ بنایا گیا، نہ وہ قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے حلقہ بنایا گیا، نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کے لیے حلقہ بنایا گیا، نہ ذکر کے لیے حلقہ بنایا گیا، بلکہ حلقہ کس لیے بنایا گیا؟ صرف دنیا کے لیے. اور وہ کیا کہ دنیاوی گفتگو کریں گے، ان کا مقصد ایک ہوگا دنیا. اور آقا علیہ السلام شاہ فرماتے لیس للہ فی حاجت، اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی کام نہیں ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اگر تم ان لوگوں کو پاؤ فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کی مجلس کو اختیار نہ کرنا. اور آج ہم مساجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ دنیاوی گفتگو بھی کرتے ہیں، غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے. سو ہمیں اس سے بچنا چاہیے.